السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ بعد میں تمہیں قسم نہ کھانا پڑے۔ سزا دینے میں ہمیشہ دیر کرو یہاں تک کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دنیا داروں کی صحبت نہ اختیار کرو کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم مالدار ہوئے تو یہ تم سے حسد کریں گے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ لمبی امیدوں سے پرہیز کرو کیونکہ یہ دوسری نعمتوں کو تمہاری نظر میں حقیر بنا دیتی ہیں اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ بڑوں کی عزت اس لیے بھی کیا کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں سے پیار اس لیے بھی کیا کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اچھے طریقے سے پہچاننا ہے تو اس سے ملاقات کرو کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا۔ اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ کسی سے ملو تو ایسے ملو کہ وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے۔ نیک بننے کی کوشش اس طرح کرو جیسے کہ حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے دوست کو بھائی پر ترجیح کیوں دی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر سونے میں درار پڑ جائے تو اسے پگھلا کر واپس اسی حالت میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہیرے میں درار پڑ جائے تو اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔
کسی کو پرکھو مت، اس سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اچھے کام سے محبت اور برے کام سے رنج ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو گئے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں جگہ مت دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہو اس کو برداشت کرنا، اور دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ دنیا میں کبھی اچھے انسان کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس اچھے عمل سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے میں قادر ہو۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں پہ گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپ اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف ویسی تخلیق۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے بھلائی ہاتھ آتی ہے، جیسے ہوا جب خوبصورت چیز کے پاس سے گزرے تو خوشبودار ہو جاتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ برے کام وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور منصوبہ بندی سے کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔